اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس یا ایہا الذین آمنوا، جس میں ہم قرآن مجید کی ان 89 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن آیات کی ابتدا میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ ہم ہر آیت کا لفظی اور سلیس ترجمہ پڑھتے ہیں، اس آیت کے ٹاپک اور موضوع کو جانتے ہیں کہ کس سے متعلقہ ہے، اس آیت کے اندر موجود احکام و مسائل کو جانتے ہیں اور موجودہ دور کے لحاظ سے اس کے کیا احکام و مسائل ہیں جو اس دور پر بھی پورے اترتے ہیں یا ہمیں اس دور پر بھی یعنی اس دور کے اندر بھی اس آیت کریمہ کے ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا ان آیات کو پڑھنے کا اول و آخر مقصد قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اس سے نصیحت پکڑنا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ اور یاد رکھیے گا یہی قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی فضیلت اور ایک ہے قرآن مجید کے نزول کا مقصد۔ فضیلت یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ فضیلت ہے، اس سے کوئی منکر نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن مجید کی کئی صورتوں کے اثرات ہیں، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کے فضائل ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا مقصد ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا مبارکن، یہ برکت والی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ کتاب برکت والی ہے۔ اتارا کیوں؟ فعل مضارع سے پہلے لام آیا، لام تعلیل کہتے ہیں۔ علت کیا ہے اتارنے کی، وجہ کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس قرآن کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور یاد رکھیے گا غور و فکر کس طرح ہوگا؟ غور و فکر تب ہوگا جب آپ ان آیات کو سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ اس معاملے کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کہیں گے پہلے مجھے معاملہ تو بتائیں، مجھے کوئی بات سمجھ آئے گی تو میں غور و فکر کروں گا۔ تو قرآن میں تدبر، غور و فکر کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے، پھر اس میں غور و فکر کیجئے۔ یہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے والی کتاب ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر جو عقلوں والے ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نصیحت کا مطلب ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ تو الحمدللہ ہر آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تدبر اور تفکر کے پہلو کیا ہیں اور ہم اسے نصیحت کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی آیت نمبر 10 کی طرف۔ اس سے قبل الحمدللہ ہم نے 9 آیات کو مکمل کیا۔ آج کا سیشن آیت نمبر 10، موضوع چل رہا ہے ایمانیات۔ ایمانیات کے اندر ایمان بالرسالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لفظی اور صریح ترجمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، مت اونچا کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، صوت کی جمع اصوات، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہو، اور نہ اونچی آواز میں بات کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالقولی، ویسے بات کرنا کا جہری بعضکم لبعض،
جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی اونچی آواز میں بات مت کرو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم. اللہ اکبر. وعید ہے یہ. دیکھیں آیت کریمہ میں اکثر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کے آخر میں، مطلب آیت کریمہ کے آخری الفاظ میں آپ کو وعید بھی دکھائی دیتی ہے. وعید کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا، آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے گا، تو کیا ہے وعید؟ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اب آتے ہیں جی اس آیت کے ٹاپک کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ورنہ اعمال کی بربادی. اگر ادب و احترام نہیں ہوگا تو پھر وعید کیا ہے کہ اعمال کی بربادی. بولے اعمال کی بربادی. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کریمہ کے احکام و مسائل کی طرف جائیں، آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے. بتائیے، دیکھیں گے تو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بے ادبی سے بات نہیں کرنی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. آج کے دور میں اس آیت کریمہ پر عمل کیسے ممکن ہے؟ بتائیے. دیکھیے آج کے دور میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آوازوں کو بلند نہیں کرنا یا ان سے ویسے بات نہیں کرنی جیسے آپس میں کرتے ہو. آج کے دور میں اس آیت کریمہ پر عمل کی کیا صورتیں ہیں؟ آپ چیٹ کے اندر لکھ کر بتائیے، اور وہ جسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا تکے لگانا، ویسے نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر علمی جواب دینا ہے اور اچھے سے جوابات دینے ہیں. بارک اللہ فیکم. پھر آتے ہیں آپ کے جوابات کی طرف. ایک بڑا پیارا واقعہ جو اس آیت کریمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر. اس واقعے کو سنتے ہیں تاکہ اس آیت کی ہمیں اور سمجھ آ سکے اور صحابہ کرام کا ایمان ہمیں پتہ چل سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ثابت بن قیس، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس مجھے نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے وہ؟ تو ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں. آئے ان کے پاس تو حضرت ثابت ابن قیس اپنا سر جھکائے ہوئے پریشان بیٹھے تھے. اس شخص نے کہا ما شأنک، اے ثابت کیا ہے آپ کا معاملہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے؟ فقال شر، تو اس نے کہا بہت برا معاملہ ہے، میرا شر ہے. تو اب وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ وہ تو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتے تھے. ہوا یہ کہ حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پر بلند آواز تھی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. تو وہ تو بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے اعمال تو سارے برباد چلے گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ اکبر. اور وہ تو وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اب میں آگ والوں میں سے ہو گیا ہوں، میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ میری آواز تو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوئی. اللہ اکبر. اب جب وہ شخص آیا، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ثابت اس وجہ سے آپ کی مجلس کے اندر اب حاضر نہیں ہو رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جاؤ دوبارہ اس کے پاس خوشخبری لے کر جاؤ، اور جا کر اسے خوشخبری دو کہ آخری لائن دیکھیں انک لست من اہل النار، آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں، ولیکن من اہل الجنہ، آپ تو جنت والوں میں سے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. آیات پر ان کا عمل کرنے کا کتنا حرص ہوتا تھا، کیونکہ اصل میں وہ واقعتاً سمجھا کرتے تھے کہ یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بچپن سے بڑھاپے تک زندگی گزر جاتی ہے، نہ کبھی قرآن کو سیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ اس کے ذریعے نصیحت، نہ عمل حاصل کرنے کی کوشش. صحابہ کرام تو ایک ایک آیت کے بارے میں اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ ثابت ابن قیس کا واقعہ ہے جو اس آیت کریمہ سے جڑا ہے. صحیح بخاری کی ہی حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک بندہ ایک کلمہ، ایک لفظ اللہ کی خوشنودی کا بولتا ہے، رضوان کا بولتا ہے،
اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اللہ رب العزت اس ایک لفظ کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ دوسری لائن، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی کبھار بندہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کرتا ہے، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے جب بات کر رہا ہوتا ہے، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، وہ جہنم کے گڑوں کے اندر اس بات کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ ایک کلمہ، ایک لفظ اللہ کی خوشنودی کا ہے تو درجات کی بلندی، اور اللہ کی ناراضگی کا ہے تو جہنم کے اندر، جہنم کے گڑھوں کے اندر۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے اچھے اچھے کلمات بولنے چاہیے۔ اب آتے ہیں جی آپ کے جوابات کی طرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک جواب یہ آیا، بڑا پیارا جواب آیا، کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو مکمل ادب و احترام کے ساتھ احادیث پڑھیں۔ بالکل پرفیکٹ آنسر ہے جی، ماشاءاللہ کہ احادیث کو بھی پڑھتے ہوئے ہمیں ہر طرح کا جو ادب و احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا پیارا جواب آیا کہ مسجد نبوی کے اندر شور و غل نہیں کرنا چاہیے، ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیارا جواب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جو امام مالک رحمہ اللہ ہیں، جو امام دار الہجرہ ہیں، امام المدینہ ہے، امام مالک ابن انس، وہ مسجد نبوی کے اندر بڑی آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری آواز مسجد نبوی کے اندر زیادہ بلند ہو۔ اور ماشاءاللہ تیسرا جواب جو بڑا پیارا جواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ یہ سارے ہی جوابات بہت پیارے ہیں جی، 50 کے قریب لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، بارک اللہ فیکم۔ جی چلتے ہیں آیت نمبر 10 کے بعد آیت نمبر 11 کی طرف۔ بڑی ہی پیاری آیت کریمہ، سورۃ الاحزاب کی آیت 56، آیت 56۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ بے شک اللہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی بھیجو۔ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56 ہے، درود و سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ آیت کریم ہے، باقی آیات کی آپ دیکھ رہے ہیں نا، باقی آیات کے شروع میں یہ الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اور اس آیت کریمہ کے بیچ میں یہ الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تو یہ دونوں طرح کے ہمیں اسلوب ملتے ہیں۔ آیت کا موضوع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا حکم۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھیں اس آیت کے تدبر اور تفکر کی طرف، اور تذکر، نصیحت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ، ہم نے اوپر پڑھا نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کی درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے، یا اللہ کے فرشتوں کی درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام ابو العالیہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ صلاۃ اللہ، اللہ کی درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ثناؤہ عند الملائکہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا فرشتوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی ثنا کرنا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کی مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اور توصیف کے کلمات فرماتے ہیں، یہ ہے اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ صلاۃ الملائکہ سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کا درود بھیجنا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔
تو فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، اپنی سلامتیاں نازل فرما۔ یہ مطلب ہے فرشتوں کے درود بھیجنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ مطلب جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا رحمتیں نازل فرمانا، برکتیں نازل فرمانا، سلامتیاں نازل فرمانا۔ تو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے بھی در حقیقت فائدہ ہماری ذات کو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے درود کے ہم مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے تو ہم نے کہا، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ الفاظ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نسلم علیک، ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ تو چلیں جی دیکھتے ہیں کس کا جواب درست آتا ہے۔ یہ صحابہ کو کہاں پہ پتہ چلا تھا؟ صحابہ نے یہ جو کہا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، درود کیسے بھیجیں آپ پر؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا، تم ایسے کہو، درود ابراہیمی سکھا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ایسے مجھ پر تم درود بھیجو۔ تو چلیے اب آپ کے جوابات کی طرف چلتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں، بڑی ہی خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ چلیں صرف پہلے 3 لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ سسٹر ساجدہ یاسمین آپ سبقت لے گئی، اور عبدالقیوم کشمیری آپ سبقت لے گئے، اور سعود الفیصل ہے ماشاءاللہ آپ سبقت لے گئے، اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت سے 10 سے زیادہ جوابات درست آئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سوال سمجھ میں نہیں آیا، تو سوال سمجھنے کے لیے بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کیجئے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ حدیث کے اندر آیا صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، ہمیں صلات بھیجنے کا، درود بھیجنے کا طریقہ سکھائیے۔ سلام کا پتہ چل گیا، تو سلام کا صحابہ کو کہاں پتہ چلا تھا؟ وہ التحیات ہے، جو التحیات میں آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو مطلب تشہد التحیات کے اندر سلام صحابہ کرام بھیجا کرتے تھے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ اکبر، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق صحابہ کرام کو درود سکھا دیا۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ صبح شام کے ذکر و اذکار کے اندر ایک حدیث درود کی فضیلت میں سن لیجئے، حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جب میں دعا مانگوں تو میں دعا کے اندر کتنا حصہ آپ پر درود کا مختص کروں؟ تو پھر خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے کہا 1/4، ربع، چوتھائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ چاہیں، اگر تھوڑا زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا نصف، آدھا، مطلب یہ کہ میں جب دعا مانگوں تو آدھا حصہ درود ہو اور آدھا حصہ دعا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ چاہیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے 2/3، ثلثین، 2/3 میں آپ پر درود اور 1/3 میں دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنا آپ چاہیں، اور اگر زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی پوری کی پوری دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف درود ہی نہ بھیجتا رہوں؟ اللہ اکبر، آخری لائن ہے اجعل لک صلاتی کلہا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پوری دعا میں کیا آپ پر درود نہ بھیجوں؟ قالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو اے ابی آپ کے غم، آپ یہ جو درود ہے، صلات ہے، یہ آپ کے غموں کا مداوع ہو جائے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجتا رہے۔ اور اس کی وجہ بھی وہی حدیث ہے نا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو جب اللہ گناہ بھی معاف کر رہا ہے، اللہ اس کے درجات بھی بلند کر رہا ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کو بھی نازل کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کے غم پریشانیاں ختم ہوں گی اور اس کے گناہ اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو چلیے جی آیت نمبر 12 کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی ہی آیت نمبر 53 ہے، اہم ترین آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کے بارے میں کافی وقت تک سوچتا رہا کہ اس آیت کریمہ کو ایمان بالرسالہ کے عنوان کے تحت رکھا جائے یا پھر آگے چل کر ہمارا ایک عنوان آئے گا، ہمارے جو آخری سیشنز ہیں ان کے اندر انشاءاللہ معاشرتی آداب، کسی معاشرے میں رہنے کے، اسلامی معاشرے کے کیا آداب ہیں، اس کی بھی کچھ آیات ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ یہاں پر بھی بالکل ٹھیک اترتی ہے اور معاشرتی آداب کے اندر بھی یہ بہترین ہمیں معاشرتی آداب سکھاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو دونوں موضوعات کے ضمن میں سمجھنا ہے، ایمان بالرسالہ اور آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بھی، اور اسلامی معاشرے کے کیا آداب و مسائل اور احکام ہوتے ہیں اس کے ضمن کے اندر بھی سمجھنا ہے۔ پہلے ہم آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، مت تم داخل ہو، بیوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا مگر، ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں مت داخل ہو سوائے یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ کس کی طرف اجازت دی جائے؟ الی طعام، اس کھانے کی طرف، لیکن وہاں بھی شرط ہے غیر ناظرین انا، تم اس کے برتن نہ دیکھ رہے ہو، ولیکن، اور لیکن، برتن نہ دیکھ رہے ہو اس کی تفسیر ہم آگے کرتے ہیں، یہاں پر آپ ترجمہ سمجھیے، ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، وَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، تو پھر تم پھیل جاؤ، پھر تم نکل کر پھیل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، تم باتوں کے اندر ہی مشغول نہ ہو جاؤ، باتوں کے اندر ہی تم مصروف نہ ہو جاؤ۔ کیا ہے تمہارے اس رویے سے؟ کیا ہے؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارا یہ جو رویہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا، اذیت دے رہا تھا۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیا کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق سے حیا نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کھانے کا، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم ان سے سوال کرو، مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے۔ جب تم ان سے سوال کرو، متاعن کا مطلب ہے کسی ساز و سامان کا کوئی چیز مانگ رہے ہو، مطلب کھانے پینے کی یا ضروریات زندگی کی کوئی ضرورت کی چیز اگر تم ان سے مانگ رہے ہو ازواج مطہرات سے، تو پھر کیسے مانگنا ہے؟ پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ طہارت کا باعث ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہیں، أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، تکلیف دو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرو، من بعدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، ابدا، کبھی بھی، یہ بھی تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
آپ کی ازواج سے نکاح کرو، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، امید ہے کہ ترجمہ انشاءاللہ لفظی بھی اور سلیس ترجمہ بھی آپ کے لیے واضح ہوگا۔ آیت کریمہ کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو کہتے ہیں جی آیت حجاب۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید کی کئی آیات کے نام ہیں، چلے چیٹ کے اندر کسی آیت کریمہ کا نام بتائیے۔ قرآن کی بہت سی ایسی آیات ہیں جن کے نام ہمیں تفاسیر کے اندر یا حدیث کے اندر ملتے ہیں، کچھ کے حدیث کے اندر، کچھ کے تفاسیر کے اندر۔ جو اہل اسلام کے علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کی طرف سے یہ نام رکھے گئے، کچھ کے نام ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، کچھ کے نام ہمیں تفاسیر میں ملتے ہیں۔ تو بہت سی آیات ہیں جن کے اندر، تو یہ جو آیت کریمہ ہے آپ کی سورۃ الاحزاب کی، یہ جو آیت کریمہ ہے 53، اس کا نام ہے آیت الحجاب، حجاب کی آیت ہے۔ اور یہ واقعہ ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئی زینب بنت جحش، ان کے نکاح کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں، کسی کے گھر جا کر کھانے کے آداب و مسائل ہیں، پردے کا حکم ہے، اور ازواج سے متعلق احکام و مسائل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ میں سے 65 لوگوں کی طرف سے جو وہ بات موصول ہوئے، ماشاءاللہ 70 پلس ہو گئے۔ اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ ماشاءاللہ، جو جوابات آئے میں انہیں پڑھ دیتا ہوں۔ آیت وضو، بالکل سورۃ المائدہ کی ابتدا کے اندر ہے آیت وضو۔ آیت الدین، بالکل سورۃ البقرہ کے اندر ہے آیت الدین۔ آیت الکرسی، ماشاءاللہ بالکل آیت الکرسی ہے۔ آیت الربا، بالکل آیت ربا بھی ہے۔ آیت التیمم، بالکل آیت تیمم بھی ہے۔ آیت الوضو بھی ہے، آیت تیمم بھی ہے۔ آیت البر، ولیکن البر من آمن، اس کو آیت البر کہتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے ہی پیارے جوابات آئے ماشاءاللہ۔ آیت المباہلہ، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، آیت مباہلہ۔ مزید میں وہ جوابات تلاش کر رہا ہوں کہ جو ابھی جن کا تذکرہ میں نے نہ کیا ہو۔ آیت المیراث، بالکل ماشاءاللہ وراثت کی آیت۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بالکل ماشاءاللہ۔ آیت الانفاق، کچھ انفاق کی آیات کے بارے میں بھی کہا گیا، بالکل آیت انفاق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے، بڑے ہی پیارے جوابات آئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیے جی، تو آیات کے بھی نام ہیں، کتنے پیارے نام ہیں آیات کے۔ اس آیت کا نام ہے آیت حجاب۔ اس آیت سے محبت ہونی چاہیے، ہماری بہنوں کو محبت ہونی چاہیے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آیت اصل میں انہیں حجاب سے محبت سکھاتی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات سے بڑھ کر دنیا میں شاید ہی کوئی پاک باز خواتین آئی ہوں، وہ خواتین جنہیں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کے بارے میں بھی، یعنی یہ آیت کریمہ بیوت النبی کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی آیت کریمہ کے اندر حجاب کا حکم بھی ہے۔ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو، سامنے مت آؤ۔ تو اس سے پتہ چلا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی نہیں پردے سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ دل صاف ہیں بھی تو الحمدللہ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ پردہ بھی کیجئے۔ کوئی دلوں کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر رہا کہ جی جو پردہ کر رہے ہیں ان کے صاف ہیں، یا نہیں کر رہے ہیں ان کے صاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس آیت سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53۔ جی تو اب آتے ہیں جی اس آیت کے تدبر اور تفکر کی طرف۔ کیونکہ آیت کریمہ لمبی تھی تو اس کو ہم نے مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر لیا۔ اچھا، سورۃ نور کی جو آیت کریمہ ہے نا 27 نمبر آیت، اس میں گھروں کے داخلے کے آداب ہیں۔ اس میں وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان گھروں میں، اپنے گھروں کے علاوہ جو گھر ہیں دوسروں کے، ان میں داخل نہ ہو بغیر اجازت کے۔ تو پہلی شرط امام سعدی رحمہ اللہ کے نزدیک گھروں میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوئی ہے کہ الا ان یؤذن لکم،
الا طعامین، تمہیں کوئی اگر دعوت وغیرہ ہے یا اجازت ہے تو پھر گھر میں داخل ہو، ورنہ تم مت ہو۔ یہ پہلی شرط ہے گھروں میں داخلے کی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط جو اسی آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ، دعوت کو قبول کرو۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ تو جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب تم کھانا کھا لو فَانْتَشِرُوا، تو پھر نکل کر زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا کا مطلب ہے کہ تم وہاں سے اٹھو اور دائیں بائیں ہو جاؤ، جو ضروریات ہے باقی وہ پوری کرو، تم یہاں سے اپنا یہ اجتماع ختم کر دو، اٹھ جاؤ۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً اجازت لو۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے معاشرتی آداب اور احکام و مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کھانا کھانے کے بعد ولا مستأنسین لحدیث، تم وہاں بیٹھ کر گپیاں لگانا شروع کر دو، اور گپوں کے اندر رہ کر تم اپنے وقت کو وہیں پر گزارنا شروع کر دو، اور اس وقت کو ضائع کرنا شروع کر دو، اور جو میزبان ہے حتیٰ کہ تمہارا وہاں پہ رہنا اس پر گراں گزرنے لگے۔ یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے، دوسرا ایک معاشرتی ادب بھی بتایا جا رہا ہے۔ دعوت ملے تو قبول کرو، اور جب کھانا وغیرہ کھا لو تو اجازت لو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی حیا کی وجہ سے انہیں کہہ نہیں رہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے جاتے ہیں، سلام کیا، جواب ملا، پھر دیکھا کچھ لوگ بیٹھے کچھ چلے گئے، کرتے کرتے بس 3 صحابہ کرام ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے، تیسرے میں لے گئے، چوتھے میں لے گئے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان 3 صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزر رہا ہے تو یہ جلدی سے اٹھ کر دروازے سے باہر نکلے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو اسی موقع پر نازل فرما دیا۔ اور دیکھیے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اچھا مجھے بتائیے آیت کریمہ کا یہ حصہ کس صحابی کی خواہش پر اللہ نے نازل کیا؟ کس صحابی کی خواہش تھی جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجات وہ امہات المؤمنین ہیں، وہ مکرمات اور طیبات ہیں تمام مومن عورتوں کے اندر، اور ان کو یہ خصوصیت حاصل ہونی چاہیے کہ ہر کوئی منہ اٹھا کر ان کے حجروں کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، بلکہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے سوال کرے، اور پردہ کبھی بھی مت اٹھائے۔ آیت حجاب ہے، فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور یہ ہے ازواج کے بارے میں، امہات کے بارے میں، لیکن پھر تمام مومن عورتوں کے بارے میں کہ اگر کسی جگہ کوئی مومن عورت ہے تو کوئی بھی اس طرح ایک دم سے اس کے پاس نہ چلا جائے، بلکہ پردے کے پیچھے سے سوال کرے اگر اسے کوئی ضرورت بھی ہے۔ ماشاءاللہ جوابات درست آ رہے ہیں۔ ہماری بہن سسٹر تابندہ ہیں، آپ سبقت لے گئیں، عبد القیوم ہیں، آپ سبقت لے گئے ماشاءاللہ، اور سسٹر شکیب بانو ہیں، آپ سبقت لے گئے۔ تو ماشاءاللہ 60 جوابات موصول ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ہی جوابات ٹھیک ہے، کوئی مجھے ان میں سے ایسا جواب نہیں میرا جو صحیح نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو یہ خصوصیت حاصل ہو کہ ہر مومن جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضرورت ہے یا ازواج کے پاس اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز لینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، وہ دم نہ داخل ہو جائے، پردے کے پیچھے سے سوال کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس موقع پر یہ حکم بھی نازل فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ طہارت کا باعث ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دلوں کا تذکرہ بھی آ گیا، تو اس وجہ سے کبھی کوئی مت کہے کہ آپ کیوں پردہ کروا رہے ہیں جی، آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے۔ سچ بتائیے ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی بہن کسی فیملی کے اندر پردہ کرنے کا سوچ لی تو بعض اوقات اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، تانے کا ملنا اور باتیں سننی۔ اللہ اکبر، کئی ایسے واقعات ہم سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ آیت کریمہ سنایا کریں،
ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے کہ تم حجاب کے پیچھے سے ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً یہی وقت ہوتا ہے استقامت کا۔ اللہ رب العزت ہماری مسلم ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو استقامت عطا کرے کہ وہ شریعت کے ان احکام و مسائل پر عمل کر سکیں۔ اب دیکھیں آیت کریمہ کا آخر کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ، نہ یہ زیب دیتا ہے کہ تم ایسے اپنے کسی بھی رویے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں، تمہیں کہہ بھی نہ سکیں کہ اب اٹھ کر جاؤ، کھانا کھا چکے ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پریشانی میں کبھی ایک حجرے میں جائیں، کبھی دوسرے میں جائیں، کبھی تیسرے میں جائیں اور تمہیں دیکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں کہہ نہیں پا رہے، تو تم اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت مت دو۔ نمبر ایک، اور نمبر دو، دوسری اذیت کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی تم ان کی زوجات سے نکاح کرو یا یہ رغبت رکھو۔ اور دوسری جگہ اس بارے میں وجہ بھی بتا دی گئی، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ امہات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو ان سے اس وجہ سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اور دوسری جو وجہ بیان کی علماء کرام نے وہ یہ کہ جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اس وجہ سے تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات سے نکاح کرو یا یہ خواہش بھی اپنے دل کے اندر رکھو۔ یہ مسلمانوں پر حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ محترمہ نے آپ کے بعد نہ اس خواہش کا اظہار کیا، نہ کسی صحابی نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور نہ ہی یہ جائز تھا۔ فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور آپ کے بارے میں جو بات ہوئی، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جس ذات اور جس شخصیت کے بارے میں ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، تو اس سے جڑی ہر چیز اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت کریمہ کو ہم نے مکمل کیا۔ چلتے ہیں جی ایمان بالرسالہ اور آداب نبوی کے ٹاپک میں، آیت نمبر 13 کی طرف۔ سورۃ الاحزاب کی ہی آیت 69 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، نہ تم ہو جاؤ، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اے ایمان والو تم ویسے مت ہو جاؤ، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تم ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے تکلیف دی، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو انہوں نے کہا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے تھے، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے وہ۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا، لفظی ترجمہ سنا آپ نے، اور جو اس کا اصطلاحی ترجمہ ہے آپ نے وہ سنا۔ اب اس آیت کریمہ کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ یہاں پر بھی آپ سے ایک سوال کر لیا جائے۔ چلیں جی، سوال کے لیے تیار ہو جائیں، جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے 3 درست جواب دینے والوں کے ناموں کا انتخاب ہوگا۔ دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم 2 دعائیں دیتے ہیں، صلی اللہ، اللہ کا درود ہو۔ جی غالباً انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، ہم اپنی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں کچھ لمحات میں۔
جی بارک اللہ فیکم. غالباً انٹرنیٹ کی کسی پرابلم کی وجہ سے کچھ لمحات کے لیے میرا جو انٹرنیٹ کنیکشن تھا وہ تھوڑا سلو ہو گیا. تو جی بات یہ چل رہی تھی کہ سوال میں آپ سے کرنے لگا تھا. سوال یہ چل رہا تھا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلات کی بھی اور سلام کی بھی. لیکن ہم نے کہا حضرت موسیٰ، تو پھر ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا یا علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہا، بلکہ ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں جواب لکھ کر ذرا تسلی کے ساتھ دیجئے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، ٹاپک ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ. ان کو تو اللہ نے بری قرار دے دیا، ان کو تو اللہ نے بری کر دیا اس تکلیف یا اذیت سے جو انہیں پہنچی، یا وہ بہتان جو ان پر لگایا گیا. اب ہوا اس طرح، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے رجلاً حییاً ستیراً، موسیٰ علیہ السلام بہت شرمیلے اور بہت زیادہ اپنے جسم کو ڈانپنے والے تھے، ستر کرنے والے، چھپانے والے تھے اپنے جسم کو. لا یرا من جلدہ شیء استحیاء من، ان کی شدت حیا کی وجہ سے ان کی جلد کا کبھی کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا. فآذاہ من آذاہ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے انہیں اذیت دی، بہت تکلیف دی. صحیح بخاری کی یہ طویل حدیث ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ تکلیف انہوں نے یہ دی کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے کہنا شروع کر دیا کہ جو حضرت موسیٰ اتنا زیادہ ستر کرتے ہیں نا، نہاتے ہوئے بھی اور قضاء حاجت اور دیگر امور کے ٹائم بھی اتنا زیادہ جو اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، تو یقیناً ان کے جسم کے اندر نعوذ باللہ کوئی عیب ہے، مردانہ طور پر کوئی عیب ہے ان کے جسم کے اندر، جو وہ اتنا زیادہ. یہ بات بنی اسرائیل کے اندر مشہور ہو گئی. صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کے اس عیب کو دور کرنا تھا، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہا رہے تھے، تو کیا ہوا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر چل پڑتا ہے، وہ لڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور قوم کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ شاید ہی قوم کے اندر اتنا خوبصورت جسم کا مالک کوئی شخص ہو. حضرت موسیٰ کے بارے میں جو وہ ان پر تہمت بہتان تھے وہ سارے ہٹ جاتے ہیں اس دن. تو اللہ رب العزت نے ان کو بری قرار دیا. دیکھیے ان کا ایک معجزہ تھا، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تکلیف دی، تو یہاں پر تو خطاب ہے اہل ایمان کو. اہل ایمان تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تکلیف نہیں دینی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. تو پھر اہل اسلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی تھی، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے موقع پر مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا واللہ اللہ کی قسم ان هذه القسمہ ما عدل فیہا، اس تقسیم کے اندر عدل نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا ما ارید بہا وجہ اللہ، یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا اس میں اللہ کی رضا کو نہیں دیکھا گیا. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کر بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ احمر وجہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتے ہیں اور فرمایا فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، بتاؤ اگر اللہ اور اس کے رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر اس زمین پر کون عدل کرے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکالیف دی گئی، انہوں نے صبر کیا.
تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کرتے ہیں. دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے عدل سے کام لیجئے، عدل کیجئے، اعدل. ایک صحابی آئے انہوں نے کہا اعدل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا یہ جو تقسیم مال کیا گیا نا، اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اس سے عدل مقصود نہیں ہے، عدل نہیں کیا گیا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اس کو اس سے زیادہ اذیت کی. اور پھر اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. اللہ نے ان کو بری کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے ہاں بڑے مقام و مرتبہ والے تھے. اب ہم آتے ہیں جی اپنے سوال کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نامی اس میں گرامی لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دو دعائیں دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کی دعائیں دیتے ہیں. اور جب باقی انبیاء رسول کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں. درست جوابات سسٹر درے شاہوار ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کا جواب درست آیا. راحت عباس ہے ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست آیا. اور مظہر یاسین ہے ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست آیا. کل 20 کے قریب جوابات آئے جن میں سے یہ میں نے درست جوابات نکالے. کچھ اور بھی جوابات درست دکھائی دے رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. دیکھیں آج جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حکم دیا کہ درود و سلام دونوں بھیجنے ہیں. صرف سلام نہیں بلکہ درود و سلام دونوں بھیجنے ہیں. اور اللہ نے جب باقی انبیاء رسول کا تذکرہ کیا سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، ایک نبی کا تذکرہ کیا تو پھر آپ نے یہ سلام کے الفاظ فرمائے. اور دوسری جگہ مطلق بھی فرمایا سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہو. تو اسی وجہ سے ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر علم حاصل کیا، شیخ صالح العثیمی حافظہ اللہ، یہی استدلال کرتے ہیں کہ انہی آیات کی وجہ سے ہم باقی انبیاء کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں جی آیت نمبر 14 کی طرف. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے، ہمارے کورس کی آیت نمبر 14 ہے. ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے لو. ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ پاکی کا باعث ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اگر تمہیں صدقہ نہیں ملا تو پھر اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر صدقہ ہے کچھ دینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ سرگوشی میں کہنے سے پہلے صدقہ دے لو. آیت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی یا رازگوئی کے آداب بتائے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو صدقہ ہے یہ باعث خیر و طہارت ہے. آتے ہیں جن آیات کے تدبر اور تفکر کی طرف. تو یاد رکھیے گا سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اسی سورت مبارکہ کی آیت نمبر 13 کے ساتھ. اس سے اگلی جو آیت کریمہ ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اس آیت کریمہ نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس چیز سے ڈر محسوس کر رہے ہو کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات کو دو گے؟ اگر تم نہ کر سکو تو اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، پھر نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو اس آیت کریمہ سے یہ حکم معاف ہو گیا کہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. وجہ کیا بنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو کرو لیکن پہلے کچھ صدقہ دے دو. وجہ یہ بنی کہ کچھ منافقین آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
گھنٹوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرگوشیاں کرتے رہتے، کچھ باتیں بتاتے رہتے، کچھ پوچھتے رہتے، اور مطلب وہ ہوتی منافقین تھے، لیکن وہ کچھ صحابہ کرام کو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے، اس چیز کو شو کرنے کے لیے اور دیگر وجوہات کی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ رکھتے، تو اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ اب اگر سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ دو۔ صدقہ متعین نہیں کیا گیا، بعض نے متعین کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی متعین نہیں کیا، دیکھو کچھ دینار کچھ درہم وغیرہ تم صدقہ دے لو، اللہ کے نام میں خرچ کر لو اور پھر سرگوشی کرو۔ اب دیکھیں یہ جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق اس آیت کریمہ پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ یہ آیت زیادہ دیر نہیں رہی بلکہ اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منسوخ کرنے سے پہلے اس آیت کریمہ پر عمل کر لیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سرگوشی کرنی تھی، تو آپ نے حضرت علی نے پہلے صدقہ دیا اللہ کے نام میں کچھ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سرگوشی کی۔ تو پھر آیت نمبر 13 کے ساتھ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ چلتے ہیں جی ہم آیت نمبر 15 کی طرف۔ آیت نمبر 15 بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ پہلے ترجمہ سنتے ہیں پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، تم مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر واضح کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو تمہیں بری لگے گی۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر یہ تمہارے لیے واضح کر دی گئیں تو تمہیں بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب قرآن مجید کو نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم، تو تمہارے لیے واضح کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے تم سے ان کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ آیت کا موضوع کیا ہے؟ بے جا سوالات سے ممانعت، منع کیا گیا، اور اللہ رب العزت کی عفو درگزر کا بھی اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ لو تعلمون ما علموا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے نا تو تم ہنسنا کم کر دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے، اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو ایک صحابی اور اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ کچھ لوگوں نے اپنے والدین کے بارے میں سوال کیا، کچھ لوگوں نے جنت اور جہنم کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ میرا والد جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے ان کو جوابات دے رہے تھے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو صحابی آئے انہوں نے بار بار حج کے بارے میں پوچھا کہ افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہم نے ہر سال میں کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعراض کر رہے ہیں اور وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو ہم پر حج فرض ہے کیا ہم نے ہر سال کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں ہر سال کرنا ہے تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور پھر تم حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہر سال۔ تو فرمایا جس چیز سے میں روکوں رک جاؤں، اور جتنا میں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کیا کروں۔ تو کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں نا جو فرضی سوالات ہوتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ علماء کرام سے آ کر انتہائی لا یعنی قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، یا انہیں جہاں جیسے موقع ملے وہ کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا باقاعدہ فتوے کے اور علم کے آداب کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہر سوال جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ بولے ہر سوال جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے علم کو چیک کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فرضی قسم کے اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے، اس سے پوچھئے کہ ایسا ہوا کبھی نہیں، اگر ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہے انہیں بتائیے، جب ہو گیا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ صحابہ کرام تو اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی فرضی سوال پوچھے گا۔
کوئی آ کر اگر یہ کہے گا نا اگر ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں وہ شدید ناپسند کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اٹھو اور جب ایسا ہوا پھر آ کر ہمیں بتانا، ہم اس کا حل تلاش کریں گے۔ جب ایک مسئلہ پیش ہی نہیں آیا تو اس کا سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو فرضی سوالات کی بھی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جب مسئلہ پیش آئے، علماء، مفتیان، فقہا اس کو دیکھیں، سوچیں، غور و فکر کریں، جان پڑتال کریں، اور یا تو دلیل کی روشنی میں یا پھر جو سب سے قریب ترین کی دلیل ہے اس کی روشنی میں اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کا حل وہ امت کے سامنے رکھ دیں۔ تو یہ ہمیں آداب اس بارے میں بتائے گئے ہیں۔ اب جو ہمارا ایک سلسلہ الحمدللہ ایمانیات کا چل رہا ہے، تو یاد رکھیے گا ایمانیات کے اندر ہی یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت رکھی جائے۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کی جائے، اور اگر کسی سے نفرت رکھنی ہے کفار، مشرکین وغیرہ سے، تو اللہ کے لیے ہی نفرت رکھی جائے، بغض رکھا جائے۔ علماء کرام نے اس مسئلے کو الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، عقائد کی کتابوں میں، ایمانیات کی کتابوں میں اس مسئلے کو بیان کیا، کیونکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ اب ہمارا چلے گا، اور یہ آیات تقریباً ہماری ملتی جلتی ہیں۔ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کی آیات کا موضوع بالکل ایک جیسا ہے، اور وہ مشرکین، یہود، کفار وغیرہ سے دوستی رکھنے سے یا ان سے ولایت رکھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں روکا گیا ہے، اور اس کی حکمتیں بتائی گئی ہیں کہ کیوں ان سے دوستی رکھنا، یاری رکھنا یا ان سے قربتیں رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر منع آیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والے سیشن میں ہم آیت نمبر 16 سے اپنے سیشن کا آغاز کریں گے، اور اس مضمون کی جتنی آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ہی پڑھ جائیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ورک بک بھی شیئر کر دی گئی تھی، اسی ترتیب سے جو ورک بک کے اندر ترتیب ہے اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم ان آیات کو مکمل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا پرنٹ بھی لے لیجئے، کلاس کے اندر ورک بک کو اپنے ہاتھوں میں رکھیے، تاکہ ساتھ ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی بنا سکیں، کلاس میں توجہ بھی رہے گی، اور اس طرح سے آپ علم کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔